زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثر اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات واقعی میں سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ جو ہمارے ساتھ اور ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا جو گاؤں سے باہر کھیتوں کے درمیان جامن کا درخت ہے اس پر آج جن بھوت آئیں گے، اگر نہیں یقین تو تم میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس کا نام بھی بتاتا چلوں، اس کا نام ندیم تھا جو یہ سارا واقعہ سنا رہا تھا، اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پر کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی آواز دوبارہ آئی ہم نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی دوبارہ آواز اسی سمت سے آئی۔ ندیم نے فوراً بولا آواز اس سمت سے آ رہی ہے، تو ہم اس طرف چل پڑے۔ یہاں 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسین کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسین عام ہوتی ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، ہم جس کام جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ کوئی بھی نہ مانا اور برسین کی کھیت کی طرف سب بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور صبح پتہ لگا کر اس کو واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ مدثر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ لگتا ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک بھی کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ بھی چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو، یہ کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے میں لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک لال رنگ کی تیز لائٹ نظر آئی۔ وہ بہت تیز تھی۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی اور کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پرسرار سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے ان کو روک رکھا تھا۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے ہم وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر ہی سانس لیا۔
جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا؟ اس کو کچھ معلوم نہیں، جب وہاں سے دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کیا وہ سچ میں ہی بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہ تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب پڑا ہوا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بکری کے بچے پر گوشت کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔